اگر آپ بیلٹ کو بلٹ کے ذریعے ریپلیس ہونے دیں گے تو ہم لوگ سب باہر ہو جائیں گے, ہمارے پاس تو ملیشیاز نہیں ہے. تیسری بات طلعت صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان پورے واقعات کے پیچھے دو طرح کے عناصر نظر آتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ایجنڈے پر یا آئیڈیالوجی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی وار ہے اور وہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دوسرے اس کے اندر ایسے بھی عناصر ہیں کہ جن کو کچھ فوراً عناصر یوں فنڈ کر رہے ہیں کہ جو ایک لگتا ہے کہ گرینڈ ڈیزائن یہ ہے کہ جو دنیا کی واحد مسلمان یا اسلامک اسٹیٹ ہے جس کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, اس کو یہ کیس بلڈ کیا جا سکے کہ یہ اتنی غیر محفوظ ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ نیوکلیر ویپنز اپنے پاس رکھ سکے. تو یہ دونوں طرح کے لوگ چاہے کسی بھی ایجنڈے سے ہوں, لاشعوری طور پر ان کو استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان کو, جو کہ دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیر کنٹری ہے, جو قوتیں اسے ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے کیس بلڈ کر رہی ہیں, ان کی کاروائیاں ان کے لیے ایک ایندھن بن رہی ہیں. یہ تو آپ نے درست فرمایا. بابر ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ جمہوری حکومت نے نپٹانا ہے. کہتے ہیں کہ عوام کے نمائندگان کی حیثیت سے جو مینڈیٹ کی طاقت ہے, جس کا احسن اقبال صاحب نے بھی ذکر کیا, اس کو اب مؤثر طریقے سے استعمال کریں تو وہ جو سپیس ایکسٹریمسٹ کے پاس ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. میں کچھ کاز اینڈ ایفیکٹ میں نہیں جانا چاہتا. جنرل مشرف کے دور میں اس کا آغاز ہوا. ان حکومتی حالات کے پیش نظر اس کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تھا. سینس یہ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ کنٹرول میں چیزیں آ رہی ہیں, لیکن ہمارے جو سب سے بڑے ولنریبل شہر ہیں وہ ابھی بھی اس قسم کا ایکسپوز ہو رہے ہیں جس قسم کا کراچی میں واقع ہوا. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ حکومت کا ہونا, جمہوری حکومت کا ہونا از ون تھنگ, مؤثر جمہوری حکومت کا ہونا از کوائٹ another. طلعت بھائی, کتنا سیکیورٹی پالیسی, کتنی جمہوری حکومت کنٹرول کرتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کتنا ڈومین فوج کا ہے, ہمارا جو لنک ہے بٹوین ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی, بٹوین اس کا لنک ریلیجن کے ساتھ, اس کا لنک ملیٹنسی کے ساتھ جو ہسٹوریکلی رہا ہے, کیا وہ ختم ہوا ہے؟ آج وہ لنک باقی ہے یا نہیں, اور اس کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے اوپر؟ سو اگر ہم کل کو افغانستان کے فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, فاٹا میں جو حالات ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کل کو شاید ہمیں طالبان سے بات کرنی پڑے, اس کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا ہے, اور کیا یہ ایکسیپٹیبل ڈیمیج ہے؟ آپ کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ 30,000 لوگ مارے گئے پچھلے 10 سال میں, 180 ملین لوگوں کا ملک ہے, تو یہ ایکسیپٹیبل ڈیمیج ہے کیونکہ دیکھیں ہم کیسے خطے میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہمیں پہلے تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا اس طرح ہفتے بعد اگر 100 لوگ زخمی ہوتے ہیں, 10 مارے جاتے ہیں, 20 مارے جاتے ہیں, کیا یہ ایکسیپٹیبل ڈیمیج ہے؟ مجھے سب سے زیادہ جو خوفناک بات لگتی ہے, اور یہ میں سوال کی صورت میں شرمیلا کے پاس بھی جا رہا ہوں, ان کے لیے ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, شی ہیز نو پاور to do anything, that's the nor does her government. شرمیلا, یہ آپ سے متعلق سوال ہے لیکن میں ابھی مکمل طور پر پوچھتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ خطرناک صورتحال لگتی ہے کہ یہ ڈیبیٹ کہیں نہیں ہو رہی. ہمارے ملک کے اندر جو آپ فوکس کا ذکر کر رہے تھے, ڈسٹریکشنز ہیں اتنی زیادہ, ہر ضلع کے بعد یا ہر ڈویژن کے بعد ایشو جو ہے وہ بدل جاتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کہاں پہ ڈیبیٹ ہو؟ پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو رہی, پارٹیز میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, صوبوں میں کہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. تو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن ڈیبیٹ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ان 3-4 چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے پہلے تو تعین کرنا پڑے گا کہ کس کی جورسڈکشن میں کیا چیز فال کرتی ہے. اس کے اوپر لوگ بڑی بات لکھ بھی چکے ہیں کہ منی اور مٹیریل کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے, بٹ کون کنٹرول کرے گا؟ اس میں اگر مین اور مٹیریل فوج کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور وہ فورن سیکیورٹی ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہے تو اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, نہ آپ اس پہ سوال پوچھ سکتے ہیں. سو یہ جو پارلیمنٹ نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کیا تھا وہ ایک بڑی آئیڈیل اپرچونٹی تھی گورنمنٹ کے پاس, اور اس نے اسٹرینتھن کیا تھا گورنمنٹ کو کہ اس وقت وہ ریکلیم کرتے کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا رہا ہے. اور شرمیلا, یہ جو سوال آیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمہوری طور پر تو مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اور بڑی اچھی بات ہے, لوگ اس کا رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, لیکن انکریزنگلی لگتا یوں ہے کہ تمام کے تمام مینڈیٹ جو ہے یہ الفاظ کے غازی اس کو چلا رہے ہیں, یعنی وعدے بڑے ہیں اور اپنی مجبوریوں کا نیریٹو بڑا سٹرونگ ہے, لیکن جب لوگوں کو یہ امید دینے کی بات آتی ہے کہ جی جمہوری ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مؤثر بھی ہیں, وہاں پر آ کے آپ فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ سے مراد جو جمہوری نمائندگان ہیں, واٹ از یور اسیسمنٹ آف دیٹ؟ ویل طلعت, دیکھیں اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ جی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یا جو جمہوری نمائندے ہیں, عوامی نمائندے ہیں, وہ فیل ہو گئے. یہ جمہوری لوگ ہی ہوتے ہیں اور عوامی نمائندے ہی ہوتے ہیں جو بیشتر عوام کے مسائل جو ہیں ان کی جانب جاتے ہیں. اگر آپ وار آن ٹیرر کو ہی لے لیں
تو یہ ایک سویلین گورنمنٹ ہی تھی اور اسی کی ڈائریکشن ہی تھی کہ فوج نے جا کے سوات میں آپریشن کیا. اٹ واز آن دیٹ ڈائریکشن. اس سے پہلے تو ایک جنرل تھے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے, لیکن وہ کام تو نہ کر سکے جو ہماری فوج نے 3 ماہ میں سوات میں کیا, جو شاید امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان میں نہ کر سکی. تو یہ چیزیں کہنا بڑی آسان ہوتی ہیں. آف کورس جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. وی آر انکیپیسیٹیٹڈ ان لاٹ مینی تھنگس. آرمی آج بھی ایک ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے, ان کے پاس. شرمیلا, آپ کے صوبے میں آپ کی حکومت کے اندر کہیں پر کوئی بحث ہو رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے, یہ پاکستان کا فائنینشیل نرو سینٹر ہے, اس کے لیے ہم نے اسپیشل اسٹریٹجی بنانی ہے؟ کیا سی ایم صاحب کے پاس ایک کیپیسٹی ہے؟ آپ کے الائز تو آپ سے بات نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی حکومت کے اندر موجود ہیں. ہمیں ایک کیاس نظر آتا ہے. ہم مینڈیٹ کی توہین نہیں کر رہے, لیکن جو عملی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں کیاس نظر آتا ہے, فرکشن نظر آتی ہے, اور اس میں مؤثر پالیسی نہیں بن سکتی. دیکھیے طلعت, ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, ڈائیلاگ بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر بات چیت بھی ہوتی ہے, تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے, اور جتنے بھی کولیشن پارٹنرز اس وقت سندھ گورنمنٹ میں موجود, ان کا یہ عزم بھی ہے. کراچی کے نتیجہ کیا ہے شرمیلا؟ نتیجہ انفارچونیٹلی آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیٹ دیٹ آن ریکارڈ, انفارچونیٹلی جب ہم افرادیت سے نہیں نکل کے پھر صوبائیت پہ جاتے ہیں اور پھر تو پرابلم لائز ان دیر. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پیٹی ایشوز میں پڑ جاتے ہیں, جب ہم اپنی ڈومین کے اوپر جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر کوئی تیسری قوت ہے وہ آ کے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے, جیسے کہ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو احسن اقبال صاحب سے کہ سیاستدان یا مینڈیٹ والے جو ہیں وہ پیٹی ایشو سے اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ڈیبیٹ اس ملک میں کب شروع ہوگی کہ کتنے بڑے حملے کی ہمیں اس وقت توقع ہے کہ ہو, اور اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کا آغاز کریں؟ بابر, آپ کے لیے بھی سوال ہوگا, اور ناظرین آپ کے سوال بھی ہم لیں گے جو ہمیں آپ بھجوا رہے ہیں ہمارے ویب پیج کے اوپر. بریک کے بعد ملتے ہیں. کراچی کے واقعے پر ناظرین ہماری توجہ ہے. پروگرام میں خوش آمدید. ہمیں وسیم صاحب نے جوائن کیا, MKM کے حوالے سے ہم بات کریں گے, ان کی پارٹی کا نقطہ نظر جانیں گے. وسیم صاحب, ابھی ہم آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بحث کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے تمام رنگ جو ہیں نظام کے اندر ریپرزنٹڈ ہیں. اس سے بہتر کمبینیشن ہمیں شاید نہ مل پائے, لیکن دہشت گردی جیسے بنیادی معاملے کے اوپر ہمیں کوئی فوکس ڈیبیٹ نظر نہیں آتی. اس کی وضاحت کیا ہے, کیوں نہیں ہے؟ طلعت, میں سمجھتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ اور خاص طور پہ الطاف حسین صاحب بارہا اب تو کہہ کے تھک گئے ہیں. 2.5-3 سال سے تو کہا جا رہا ہے کہ طالبانائزیشن, طالبان آ رہے ہیں, شہروں میں آ رہے ہیں, وہاں سے بھاگ کے کراچی کی بات کر لیتے ہیں جہاں بم بلاسٹ ہوا ہے. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, کسی جگہ بھی ہو, پاکستان کے کسی خطے میں بھی ہو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب مذمت سے آگے چلی گئی یہ بات, کب تک مذمت کرتے رہیں گے؟ جو صاحب اقتدار یا جو اصل لائک اپوزیشن, میں پھر سے کہوں گا کہ میں سیاسی سکور نہیں کر رہا, کہنا پڑتا ہے اب تو, نہ کرٹیسائز کر رہا ہوں, ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپوزیشن پہ. جیسے کہ آپ نے بات کی قانون سازی ہونی چاہیے, کیا پنجاب میں ود آل دا پاورز دے ہیو قانون سازی ہوئی؟ کوئی پکڑے جا رہے ہیں لوگ؟ سیریسنس نہیں ہے. سندھ کے اندر جو صاحب اقتدار ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ طالبان ہیں یہاں, بارہا ان کے ریکارڈ پہ ہیں سٹیٹمنٹس, مگر ہم کہہ رہے ہیں آپ بھی تو اقتدار میں ہے نا وسیم صاحب. صاحب اقتدار کیا ہوا؟ آپ ہی کا اقتدار ہے نا, آپ اقتدار میں نہیں ہے کیا وہاں پہ؟ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں کولیشن میں ہوں, مگر اس وقت اگر دیکھیں تو کچھ بھی کر سکتی ہے حکومت. صوبے کی حکومت جو ہے, ڈپارٹمنٹ جو وہ ان کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو اپوزیشن ہمارے ساتھ مل جائے, اپوزیشن خود اکیلی کر سکتی ہے.